دیکھو ایک صاحب تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے جوان لڑکے تھے, مجھے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ انویسٹ کر رہا ہوں, میں یوں کروں گا اور پھر 20 سال کے بعد اس کا پروفٹ آئے گا. تو میں نے کہا یار آپ ابھی ماشاء اللہ ینگ ہو, ابھی آپ اچھی گاڑی رکھو, ٹھیک ہے نا, ابھی آپ اچھا کپڑا پہنو, ابھی آپ اچھی خوراک کھاؤ. اللہ نے یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اللہ نے مزید اگر پیسہ دے دیا تو تھوڑا بہت رکھ لو کل کے لیے. تو پہلا فالٹ کیا ہے کہ کل میں کا یقین نہیں ہے. کراچی کا کوئی ٹرک اللہ نہ کرے کچل کے چلا جائے تو اسٹیکر بن کے سڑک پہ چپک جاؤ گے, کیونکہ ایسے ٹرک ہیں یہاں پہ. اچھا ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا, یہ بائکوں والے, ان کو اتنے اوپر ان کے گلاسز ہوتے ہیں نا پیچھے دیکھنے کے لیے کہ وہ بائکوں والے نظر نہیں آتے ان کو. تو کل کا یقین نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہے نا آپ کی, وہ آئندہ کل سے کھانے کے لحاظ سے زیادہ اچھی ہے, تو اس لیے آج ہی کھا لو. کیا خیال ہے؟ تو بچانے کا جو کانسیپٹ ہے نا, بچانے کا, شریعت کا بالکل الٹ ہے. ہم بچانا اس کو سمجھتے ہیں کہ آج نہیں کھایا کل کے لیے رکھ دیا. اسلام اس کو بچانا نہیں کہتا, اسلام اس کو ضائع کرنا کہتا ہے. اسلام کہتا ہے جو پیسہ آپ کا تھا آپ پہ لگا ہی نہیں تو وہ آپ کا ہے ہی نہیں. بچانا یہ ہے. نبی کیا ہے بچانا؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, امی عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک ہدیہ آیا تھا ہمارے گھر میں, کچھ بکری کا پایا تھا یا کیا تھا, تو میں نے سارا صدقہ کر دیا, ایک تھوڑا سا کھر اس کا بچ گیا ہے. کچھ مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں حدیث کے, مفہوم بیان کر رہا ہوں, باقی سارا کیا کر دیا؟ صدقہ. دیکھو ایسی کنڈیشن میں ہماری کیا حالت ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں یہ کوئی صدقہ سینٹر کھولا ہوا ہے تم نے, یہی ہوتا نا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, قرآن کہہ رہا ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا, وہ بیوی کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ بیگم تم نے کیا خیراتی ادارہ کھول کے رکھا ہے, وہاں سے ہدیہ آیا اور تم نے اٹھا کے صدقہ کر دیا. لیکن ہمارے نبی کا چونکہ آخرت پر ایمان تھا, نہ صرف یہ کہ اس پر آپ کو غصہ نہیں آیا بلکہ آپ نے اپریشیٹ کیا, اور ایسے خاندانی طریقے سے اتنے زبردست الفاظ سے امی عائشہ کی حوصلہ افزائی کی, حالانکہ اب کھانے کو آپ کے پاس نہیں ہے, اتنا سا بچ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تم جو یہ کہہ رہی ہو کہ سارا صدقہ کر دیا, بچا صرف یہ ہے. فرمایا نہیں, بچا وہ ہے جو صدقہ کر دیا, یہ ختم ہونے والا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے. کھانا تو محض ایک علامت ہے, مقصد لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی ترغیب خود بھی کرتا ہے, دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے. تو آج گھروں میں یہ چیزیں کیا ہو گئی ہیں بھائی؟ ختم. بچپن سے بچوں کو پیسہ کمانا سکھایا جا رہا ہے, خرچ کرنا نہیں. گلک خرید کے دے دیتے ہیں ان کو. گلک ہوتا ہے نا, ابھی کیا کہتے ہیں آج کل نئی زبان میں اس کو, ہم تو گلک کہتے تھے, گلک ہی کہتے ہیں کہ اس میں جمع کرو, اس میں جمع کرو, اس میں جمع کرو, اس میں جمع کرو. کمیٹیاں ڈال رہے ہیں, کمیٹیاں ڈال کے پھر نکلے گی. اور عجیب بھکاری پن ہے یار, میرے پاس عجیب قسم کے بھکاری آتے ہیں, میرا دل چاہتا ہے میں ان سے پیسے مانگوں. حقیقت ان کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ زکوٰۃ کے پیسے آپ کے پاس آئے ہوئے ہوں گے تو اتنے روپے چاہیے, کیا کرنا ہے, یہ ضرورت ہے, فلانی ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے. تو میں کہتا ہوں آپ کی تو اتنی تنخواہ ہے, کہتے ہیں وہ ہم نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اصل میں آڑے وقت کے لیے. جس آدمی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اس کا مطلب اس کے پاس توند بھرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ ہے, تبھی تو نکل رہی ہے کمیٹی, کمیٹی کے لیے پیسے نکل رہے ہیں. تو میں بھی بہت ڈھیٹ ہوں الحمدللہ اس معاملے میں, اللہ نے مجھے بڑا ڈھیٹ بنایا ہے. میری جیب سے پیسہ نکالنا آسان نہیں ہے, یہ بتا دوں. آپ سمجھ رہے اتنی سخاوت تو مفتی صاحب کے پاس جب جا کے مانگو ایک دم نوٹوں کی گڈی نکال کے دیں گے. بھیکاری کے لیے میری جیب سے نکلنے کے اصول بہت سخت ہے. اپنی مرضی سے دے دوں تو کوئی مستحق نہیں بھی ہو, اپنے پیسے اگر دینا چاہے انسان, دوسروں کی امانتیں تو غیر مستحق کو نہیں دے سکتا میں, اپنے پیسے مستحق نہیں بھی ہے لے جا بھائی. لیکن آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں, 1 کروڑ روپے میرے پاس پڑے ہوئے ہوں اور آپ آگے مانگ کے نکلوانے کی کوشش تو کر کے دیکھیں. ایسا آپ کا خاندانی قسم کا انٹرویو ہوگا کہ آپ بولو گے ایسا تو ہم جب فوج میں بھرتی ہونے کے لیے گئے تھے نا, ISSB کا امتحان دیا تو اس وقت بھی ایسا انٹرویو نہیں ہوا تھا. کیوں لے رہا ہے بھائی تو پیسے؟
ایک صاحب آئے کہ مجھے بہت شدید ضرورت ہے, میں بالکل یہ ہو رہا ہوں, اور بہت ایسے واقعی بڑی ضرورت تھی, ان کو بیماری چل رہی تھی, کو پتہ نہیں کینسر تھا کیا تھا, اور اب میں بہت پریشان ہوں, تو مجھے اتنے لاکھ روپے چاہیے, اور واقعی ضرورت تھی, تو آپ کوئی زکوٰۃ سے بھی تعاون کر دیں یا صدقے سے کر دیں. یہ ہے جو کل جن کے ہاں کل کا مفہوم بالکل کیا ہے, چینج ہے. ادھر نبی کی حالت کیا ہے, اپنی ضرورت قربان کر کے کل کے لیے امی عائشہ نے دے دیا تو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, چلو آج بھوکے رہ جاتے ہیں, کل اللہ ہمارا پیٹ بھر دے گا. حدیث میں آتا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا, کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا, جب میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پلایا. کیونکہ قیامت کے دن لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے, تو لوگ کہیں گے اے اللہ تو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے, تو کہاں سے پیاسا ہو سکتا ہے. تو اللہ کہے گا میری مخلوق بھوکی تھی, اس مخلوق کا جس نے خیال رکھا تو وہ ایسے تھا جیسے اس نے میرا خیال رکھا. دیکھو آپ کسی بچے کو بھوکا ہو کھلا دو, باپ خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کیونکہ باپ کا اس سے کیا ہے تعلق. تو اللہ کا بھی مخلوق سے تعلق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو یہ باتیں بتاتے تو وہ اعتراض کرتے, انطعم من لو یشاء اللہ اطعما. دیکھو کیسے اعتراض کر کے نا کسی بھی چیز پہ آپ اعتراضات کر کے جان چھڑا سکتے ہو. وہ کہتے تھے کہ ہم اگر اللہ چاہتا ہے, اللہ کو اپنی مخلوق کا اتنا خیال ہے, تو خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کو ترغیب دیتے کہ غریب مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو, تو وہ جواب میں کہتے انطعم من لو یشاء اللہ اطعما. اللہ چاہتا ہے کہ مخلوق کا پیٹ بھرے تو اللہ خود ہی کیوں نہیں بھر دیتا, اللہ خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا ان کو. تو اس لیے ہر اعتراض ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے. یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ اللہ تو آزماتا ہے اپنے بندوں کو, نظام ہے اس کا, ایک سسٹم بنایا ہے اس نے. تو چاہے تو اللہ دنیا میں غریب رکھے ہی نہیں اور امتحان ہو ہی نہیں. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے اگر ہم چاہیں تو سب کو زبردستی ہدایت دے کے جنت میں لے جائیں. ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں, اللہ کو شوق تھوڑی ہے لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا, لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جو امتحان میں پورا اترے گا, جو ناکام ہوگا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, اگرچہ اللہ اس آگ پہ خوش نہیں ہوتا. تبھی تو قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا, اس کو کوئی خوشی تھوڑی ہوتی ہے. ان شکرتم وآمنتم, بشرطے کہ تم شکر کرو اور ایمان لے کر آؤ. تم شکر کرو ایمان لے آؤ تو کیا ضرورت ہے اللہ کو عذاب دینے کی. اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا. تو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا, کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا. دیکھو میں پیسہ خرچ کرنے پر زیادہ فوکس کرتا ہوں اپنے بیانات میں, بدنی عبادت کو میں عام طور پہ زیادہ فوکس نہیں کرتا. بدنی عبادت کرنے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. دل میں دولت کی محبت نکل جائے ایسے آپ کو معاشرے میں آٹے میں نمک کے برابر ملیں گے. یہ جو دولت ہے نا, پیسہ, آج اس کو لوگوں نے خدا بنا لیا ہے, تبھی چہروں کی رونقیں ختم ہو گئیں. ہر وقت غریب غریب بنا پھر رہا ہوگا, پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی, جب بھی بات پیسے ہی نہیں ہے یار, گزارا ہی نہیں ہو رہا, پیسے ہی نہیں ہے, گزارا ہی نہیں ہو رہا. بھائی یہی رونا ہے منہ سے, پتہ نہیں کیا عجیب. وہ خوش رہا کرو بھائی, بولو یار بنتا تو ایک پراٹھا تھا, 2 کھا لیا ہم نے, ٹھیک ہے نا, بنتا تو ایک بھی نہیں ہے. جو نیچرل خوراک ہے نا انسان کی 2 ٹائم ہے, یہ پراٹھے تو صبح صبح, یہ تو گریوی ہے. اللہ گریویاں بھی کھلا رہا ہے, پھر بھی کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے, کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں. وہ یہ وہی منہ سے برستا رہے گا. ان کو کسی وظیفوں سے سکون نہیں ملنے والا, یہ پھر سکون کے لیے جاتے ہیں وظیفے بتاؤ. اور تمہارے اندر جو دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں نا, پیسہ, جو تم نے, ہندو تو پتھر کے بنے ہوئے بت کی عبادت کرتا ہے, آپ نے ان بتوں کو دل کے اندر داخل کر دیا ہے. یہاں سے نکالو, اور یہ جب تک روکڑا خرچ نہیں کرو گے نکلے گا نہیں ہے, یہ بتا دوں. اس کے لیے روکڑا خرچ کرنا ضرور, زبانی تقریروں سے نہیں ہوگا. نوٹوں کی گڈیاں نکال کے ہدیہ دیا کرو بھائی کو, بہن کو, اور صدقہ خیرات کیا کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر, کہ تمہیں ڈر ہو کہ صدقہ کیا تو کہیں غربت نہ آ جائے, اور نہیں کیا تو پیسہ بنا لوں گا مزید. اس ملی جلی کنڈیشن میں جو پیسہ نکلے گا, اس پہ کیا ملے گا آپ کو؟ ثواب. اور اللہ اس پہ خوش ہوگا, اس پہ مال میں برکتیں دے گا کہ مجھ پہ توکل کرتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
تو پیسے کو ایسا خدا بنایا ہوا ہے بھائی، بس کرو یار، میرا بنگلہ، میری گاڑی، میرے پیسے، میرا بستر، میری بائک. ٹھیک ہے دوستوں یاروں میں تھوڑا بہت شکر کے طور پہ ٹھیک ہے یار، گاڑی نہیں خریدی ہے، مٹھائی ہو جائے تو اچھی بات ہے، یہ شکرانے کے طور پہ تو ٹھیک ہے. فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں یہ تو کھلونے ہیں مٹی کے. بچے کو آپ نئی سائیکل دلا دیں، دوستوں کے سامنے گھماتا رہے گا بھائی میری سائیکل، بڑے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا اتنے سے کھلونے پہ ہنس رہا ہے. تو بالکل جب ہم گاڑیوں پہ فخر کرتے ہیں نا 2-2 کروڑ کی، تو فرشتے ایسے ہی ہنستے ہیں، وہ کھلونا ہے مٹی کا، لوہے سے نکلا لوہا بن جائے گا تھوڑے دنوں میں، کباڑ میں بکے گی. یہ کھلونے چھین لیے جائیں گے آپ سے، مر جاؤ گے تو یہ گاڑی آپ کے وارث چلائیں گے، یہ گھر آپ کے وارثوں کے حصے میں آ جائے گا. تو وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے یہ ضرورت، وہ ضرورت، میں مرا جا رہا ہوں، میں یہ ہو رہا ہوں، تو فلانا ہو رہا ہوں، تو اتنے پیسے چاہیے. تو میں نے کہا آپ کی گاڑی کتنے کی ہے؟ انہوں نے کہا گاڑی تو بھائی میری ضرورت ہے. تو میں نے کہا جو آپ کو بیماری آئی ہوئی ہے اس سے زیادہ ضروری ہے گاڑی. یہ لوگوں کی سوچ بتا رہا ہوں میں، اس کو سمجھیں، کیونکہ بیان جب تک مثال نہ دی جائے نا تو جو سمجھانا چاہ رہا ہے انسان وہ سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے میں وہ جو ریئل مثالیں جو چل رہی ہیں مارکیٹ میں، جس طرح کے لوگوں میں چل رہا ہے حساب کتاب، میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ؟ میں نے کہا میرے پاس ہیں پیسے، میرے پاس پیسے ہیں، لیکن آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے. اتنا سچ بولنا بھی بڑا مشکل کام ہے. میں نے کہا میرے پاس پیسے ہیں مگر آپ کو دینے کے لیے نہیں. آپ کا جو علاج کینسر ہے یا کچھ بھی ہے، میں اس طرح سے کسی کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اس کے خوابوں میں بھی نہ آئے کہ میرا واقعہ بیان ہو رہا ہے، وہ نہیں پہنچے گا. جس کا واقعہ ہے نا میں کچھ چیزیں بدل دیتا ہوں اس میں، سمجھ رہے ہیں، تاکہ کسی کے پردہ دری بھی نہ ہو اور وہ خود بھی نہ اپنی بے عزتی محسوس کرے. تو اس لیے میں واقعے کے جو اہم پوائنٹ تو باقی رکھتا ہوں، باقی ساری کردار اور ادار سب چیزیں چینج کر دیتا ہوں میں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی گاڑی کو بیچ دیں. میں تو بغیر گاڑی کے کیسے؟ میں نے کہا W11 بہترین چیز ہے. W11 کیا ہے؟ بہترین. میں نے کہا گاڑی بیچیں اور یہ پیسہ آپ علاج پہ لگائیں، اور پھر آپ کے پاس اگر کنوینس کے پیسے بھی نہ ہوں تو W11 کے کرائے کے لیے میں آپ کو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہوں. یہ تو واقعی پھر پیدل تھوڑی جائے گا نا، لانڈی یا صدر کہیں جا رہا ہے تو پیدل تھوڑی جائے گا. ویسے تو اصولی طور پر جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پیدل چلے جائیں گے، W11 کا کرایہ بھی کسی سے نہیں لیں گے. لیکن پھر یہ اس کے لیے بہت زیادہ توکل چاہیے. چلو ہم اس کا مکلف نہیں بناتے. تو میں نے کہا کہ W11 ہے، چنچیاں بھی چل رہی ہیں. اب تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، ایک چنچی سے یہاں سے پیٹرول پمپ پہ اترے، دوسری بدل کے دوسری چنچی کھڑی ہوگی گرو مندر پہ، ٹن مارا یہاں سے جیل روڈ کی طرف سے، شارٹ کٹ بنا ہوا ہے آج کل، ٹھیک ہے نا پہنچے آپ پڑے. لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، لوگوں سے مانگ رہے ہیں.